نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة صدق الله العظيم. کل کے بارے میں ایک دو باتیں رہ گئی تھی وہ سننے پہلے اس کے بعد آگے بڑھیں گے. کل کے بارے کے شروع سورہ مومنون میں آپ کو دو باتیں بتایا تھا. میں نماز میں خشوع کیسا پیدا کرنا، ایک تو حمام میں پیشاب نہیں کرنا، دوسرا وضو کرتے وقت باتیں نہیں کرنا، تیسرا ذکر زیادہ کرتے رہنا. ذکر زیادہ کرنے سے ایک 80% آدمی کا اللہ سے کانٹیکٹ ہو جاتا، نماز میں آنے کے بعد 20% کانٹیکٹ لگ جاتا ہے. سمجھ میں ذکر کا بھی زیادہ دخل رہتا ہے. یہ تین چیزوں کا خیال رکھو. آگے کل کے بارے میں 2-3 باتیں رہ گئی تھی، مختصر بول دیتا ہوں. ایک آیت ہے سورہ نور کی آخری آیتوں میں سے، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہی، ایک غزوے کا اللہ ذکر فرما رہی. اس میں سورہ غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی تھی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی تعریف کی اور منافقین کی اللہ تعالیٰ مذمت اور برائی بیان کی. جب کفار کے تمام قبائل جمع ہو کر، پورے کفار الگ الگ خاندان کے تھے، تو سب جمع ہو کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے سوچے، سب متفق ہو کر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دفاعی پوزیشن کو اختیار کرنے کے لیے کیا کرے سوچ کر ایک پلان ڈالے. کیا پلان تھا؟ وہ خندق کھودے مدینے کے باہر، گڑھا. اب بھی تمہیں دیکھو بڑے بڑے بادشاہ کے جہاں قلعے رہتے ہیں وہاں ان کے قلعے کے سامنے خندق رہتا، گڑھا رہتا، نالی رہتی، نالی. دشمن پار کر کو نہیں آنا بڑھ کر وہ سب رہتے. تو سب اصل میں یہ خندق، یہ بادشاہ کے قلعے کے سامنے جو رہتی تھی خندق، گڑھا، وہ ان کا پلان نہیں ہے، حضور کا پلان کوئی نہ فالو ہے. بادشاہ، کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی انسان اگر کامیابی چاہتا ہے، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے بھی کیوں نہ ہو، اس کو اگر کامیابی ہونا بولے تو وہ میرا پیغمبر کو فالو کرنا پڑے گا. چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو، جسمانی اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ترقی کرنے کے لیے میرے پاس پیغمبر کو فالو کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہا؟ کون کی بادشاہان انہوں فالو کر کو پیغمبر کو کامیاب ہو رہی، اپنا مطلب حاصل کر لے رہی. ابھی حضور کو ہمیں ماننے والے ہمیں ان کو فالو نہیں کرتے تو کیسا بولا؟ سمجھ میں. اس لیے حضور کی زندگی کو ہمیں آئیڈیل اور نمونہ بنا کر چلنا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کوئی بیان کیا. اب مسلمانوں کی اللہ تعریف پر بیان کر رہا ہے، منافقین کو اللہ تعالیٰ ان کی مذمت بیان کر رہا. منافقین ہمیشہ جہاد میں پیچھے رہنا، جنگ میں نہیں جانا، سستی کرنا، یہ ان کی عادت تھی. یا پھر بہانہ بنا کر چھپ کر بھاگ کر چلے جانا، ایسا ہوتا تھا ان کا. تو پھر جب مخلص مسلمان جب آپ سے اگر جانا ہوتا تو مسلمان کیا کرتے تھے؟ کوئی ضرورت ہوتی تو حضور کو پوچھ کر جاتے تھے. لیکن منافق لوگ کیا کرتے تھے؟ چھپ چھپا کر بھاگ کر چلے جاتے تھے یا بہانہ بول کر جاتے تھے. تو اس اگر عام مجلس کام تو لگی، عام مشورہ، سب جنے بیٹھ کر مشورہ کر رہے، تو اس میں اگر کوئی آدمی اٹھ کر جانا بولے تو کیا کرنا؟ پوچھ کر جانا پڑتا، ایسا جانا نہیں ہوتا. اچھا آگے سورہ فرقان. فرقان کا تو کیا؟ فرقان کا معنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. اب یہ کئی کوئی سے سورہ کا نام فرقان رکھے تو اس صورت میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ عقائد کو بیان کیا ہے. مشرکین کے اللہ تعالیٰ اعتراضات کو بھی اللہ بیان کیا ہے. اسلام پر اور حضور پر یہ لوگ کیا اعتراض کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کے جواب دیا اس سورہ کے اندر. مومن مسلمانوں میں فرق کیا ہے، مومن کسے بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر عباد الرحمان کے نام سے سورہ کے ختم پر ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ مومنوں کے صفات کو اور عباد الرحمان کے اللہ تعالیٰ اوصاف کو بیان کیا. عباد الرحمان کا تو کیا؟ اللہ کے عاشق، دوستان اللہ کے، اللہ والے ارمیاں، ان کے صفات کیسے ہوتے اللہ وہ بیان کیا. اس سورہ میں سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ ایک مشرکین کا اللہ اعتراض بیان کیا. انہوں نے دیکھو اعتراض کیا کرتے ہیں لوگ،
حضور پر بول رہی ہو، کیا بول کر کہ قرآن کریم نے حضور کہ آپ نے قرآن کو گھڑ کر لاتے، آپ قرآن کو گھڑ کر لاتی ہیں، آپ قرآن کو بنا کر لاتی ہیں، اور بعض باتیں یہودیوں سے آپ سن کر اور سیکھ کر لاتی ہیں، اور یہ حضور کو بول رہی ہوں. سمجھ میں آ رہا؟ حضور تمہیں قرآن گھڑ کو لاتی، تمہیں بنا کر لاتی قرآن، اور ایک دو باتیں یہودیوں سے سن کر لاتی، تمہارے کو کیا معلوم نہیں بول کر اعتراض کر دی حضور کا. اب اللہ دیکھو جواب دے رہا ہے ان کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ظلم اور کھلے جھوٹ پر اتر آتے ہیں. انہوں جو بات بول رہی حضور پر، حضور قرآن بنا کر لانی بول کر، یہ بات صحیح نہیں ہے. قرآن حضور کا کیوں بناتے؟ حضور قرآن نہیں بناتے، اللہ قرآن پہلے سے بنایا ہے. اللہ پڑھ کو ہو گیا، وہ جب ضرورت پڑتی تھی جس چیز کی جس حکم کی تو اللہ تعالیٰ آیتوں کو نازل کرتا تھا. قرآن حضور کا بنایا ہوا بھی نہیں ہے، اللہ کا پڑھا ہوا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہیں اور پیغمبر سے اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر آپ فرما دیجیے کہ قرآن یہ میری طرف سے کہی ہوئی بات اور میری طرف سے بولی ہوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے یہ، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام اور اس کی کلام اور کتاب ہے یہ. دوسرا اعتراض کیا تھا ان کا؟ کل بولا میں آپ کو، یہ کیا بولتے تھے نو؟ پیغمبر کھانا نہیں پینا نہیں بول کر بولتے تھے، بازار میں نہیں آنا. پیغمبر فرشتے کی شکل میں آنا تھا، فرشتہ بھی فرشتے کی شکل میں آنا تھا، ایسا بولتے تھے. اچھا پیغمبر کو تو کیا ہونا؟ کھانا نہیں پینا نہیں، بازار میں نہیں کرنا. اب یہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ پیغمبر کو تو کھانا نہیں پینا نہیں، پیغمبر کے ساتھ فرشتے رہنا سمجھتے تھے. اور ایسا بول کر انہوں بولے سرکار اگر پیغمبر کھائے بھی نہیں، پیغمبر پیے بھی نہیں، پیغمبر بازار میں بھی نہیں پھر گئی، پیغمبر کے ساتھ فرشتے بھی ہے، تب بھی یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے. نبی بول کر سمجھ میں آ رہا، پیغمبر کے ساتھ فرشتے رہتے لیکن پھر بھی نہ مانتے. کیا اب دن کیا بولتے ہو؟ وہ فرشتے مان دکھنا بولتے ہیں، اور آگے کیا بولتی معلوم؟ اللہ ہمیں دکھنا بولتے. اب آتا ہوا 19 پارے میں آتا ہوا پہلی یاد میں صحیح ہو. تو کل اس کا جواب دے دیا میں نے آپ کو. پھر پیغمبر بولنے بعد انسان چنو، کھاتے پیتے بازار میں ضرورت ہے تو جاتے، سب بھی کرتے ہو، ان کے ساتھ فرشتے بھی رہتے. بہرحال 19 پارا سنو. 19 پارے میں یہ لوگ کوئی پھر اعتراض، ان کے دلوں کے اندر اگر تکبر نہ ہوتا، ضد نہ ہوتا تو یہ لوگ حضور کی بات کو مان لیتے. بس انہوں حضور کو مان رہے نہیں بولے، ان کے دلوں کے اندر تکبر تھا. سمجھ گیا؟ اب ہمیں سے اگر کوئی آدمی کسی کی اچھی بات سن کر نہیں مانتا بولے تو اچھی ہے صحیح ہے بول کر مان رہا، لیکن اسے مان کر اچھا کام ہو تو اسے اپناتا نہیں ہے، برا کام تو چھوڑتا نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا؟ اس کے دل کے اندر تکبر ہے، ضد ہے، اور وہ اپنی ضد پر اڑ کر ہے. تو اب دیکھو انہوں وہی بول رہے سو یہ لوگ بھی حضور کو نہیں مانتے ہیں تکبر کی وجہ سے. تو اب انہوں کیا؟ اگر انہوں ماننے کے واسطے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اگر دکھا دیا تب بھی نہیں مانتے، اللہ خود آ گیا تب بھی نہیں مانتے. یہ لوگ ان کا کام ہی نہیں ماننا. اب لوگ کیا کرتے بھی نہیں مانتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے مشرک کی حسرت و ندامت کو بیان کیا. قیامت کے دن جب ان کو اللہ عذاب دے گا تو کیا ہو؟ قیامت کے جب یہ کیا کریں گے؟ اس وقت تو ایمان نہیں لا کر انہوں عذاب کی گرفتار ہو جائیں گے. نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا انگلیاں چباتے ہو جائیں گے، ایسے ان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہوگا. ویسا افسوس ویسا اس وقت کا ویسا گھبراہٹ کا دن ہوگا. تو اس وقت کیا کریں گے انہوں؟ ارے میں کئی کو چپ کے میں ابی بن خلف کی بات سناتا ہوں، میں ان کی نقل کرتا تھا، نبی کے دشمنوں کو میں فالو کرتا تھا، میں میرے پیغمبر کو فالو کرتا تھا، کتنا اچھا ہوتا تھا بول کر جب افسوس کریں گے سوچ کر. اصل میں اس میں ایک پس منظر اس کا ایک واقعہ ہے. ایک آدمی تھا، اس کا نام عقبہ بن ابی معیط اس کا نام ہے. تو یہ آدمی حضور پر ایمان لایا. یہ آدمی تھا ابی بن خلف کا دوست. ابی بن خلف کون؟ جنگ بدر کے موقع پر مارا گیا. حضرت بلال ابی بن خلف کے غلام تھے. تو ابی بن خلف اس دشمن اسلام کا دشمن تھا. تو یہ ابی بن خلف کے انہوں دوست تھے. کون؟ عقبہ بن معیط. تو انہوں حضور پر ایمان لائے. ایمان لانے کے بعد کیا ہوا؟ ابو خلف سے ملاقات ہوئی تو بولا تو حضور پر ایمان لایا گا محمد پر. تو عقبہ بن معیط نے کہا کہ حضور میں رسول تصدیق کرتا ہوں، رسول مانتا ہوں. تو ان
ایمان چھوڑنے کی بات بول دیا، ایسا یہ کرتا تو تیرے باپ دادا کی جن کو چھوڑ کر تو کیسا یہ ہوتا ویسا سا بول کر بولنے کے بعد وہ عقبہ بن معیط دین کو چھوڑ دیے. دین کو چھوڑ دیے نہیں، اب جب ان کو قیامت میں عذاب ہوگا تو ان وہی بولیں گے افسوس کرتے ہوئے، ارے اے کاش میں ابی بن خلف کی بات نہیں سنتا، حضور کی بات میں مان کر ان کے دل پر دین پر میں خیر رہتا تو کتنا اچھا ہوتا تھا بول کر اس وقت تو یہ آدمی افسوس کریں گے. اس لیے دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھ کر حضور کو فالو کرتا، اور پھر مرنے کے بعد زندگی بھی نہیں ملتی، حضور کو فالو کرنے کا موقع نہیں دے دیتا. آگے حضور کا شکوہ. حضور کا شکوہ کیا کہ یہ لوگ کفار، یہ لوگ قرآن سنتے نہیں تھے، تو قرآن کو مانتے نہیں تھے، سنتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے. نہیں تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس شکایت کریں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا. تو یہاں قوم سے مراد کافر لوگ قرآن کو نہیں مانتے ہیں تو قرآن کیا پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے. تو کافروں کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اللہ سے کہ اے اللہ، یہ لوگ قرآن سنتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے بول کر، تو اب ہمیں حضور کو مان کر قرآن ہمارے پاس موجود ہے تب بھی ہمیں اسے پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو عمل نہیں کریں گے، تو پھر حضور ہمارے بارے میں بھی اللہ کو شکایت کریں گے. اب حضور اللہ کو شکایت کر تو اللہ کیا کریں گے؟ اب اللہ کی مرضی، اللہ کیا بھی کر سکتے ہیں. اس لیے قرآن کو پڑھنا، سننا، سمجھنا، عمل کرنا، اسے سیکھنے کی اور اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ آگے قدرت باری کو بیان کر رہا ہے. کیا قدرت اللہ کی؟ سایہ ہمارا، چھاؤں ہے نہیں ہماری. اللہ دیکھو اگر چاہتا تو اللہ ہماری چھاؤں کو ایک ہی جگہ کھڑا کر سکتا تھا، لیکن چھاؤں کو اللہ کیا کر رہا؟ ہمارے ساتھ اللہ چلا رہا ہے. ہمیں جاتے ہیں تو ہمارے پیچھے ہماری چھاؤں آگے رہتی ہے. جب سورج ادھر سے نکلے گا تو ہمارا سایہ ہمارے سامنے پڑتا ہوگا، جب سورج بیچ میں ہوگا تو ہمارا سایہ سمٹ کر آ جائے گا، بالکل چھوٹا ہوگا. جب سورج اس طرف ہوگا تو ہمارا سایہ ہمارے پیچھے پڑتا ہوگا. سمجھ میں آئے؟ تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس سایہ کو اپنی طرف سمیٹتے رہیں گے. جب سایہ سمیٹ کر چھوٹا ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ شام ہو جائے گی. سمجھ میں؟ تو جب سایہ ختم ہو جائے گا پھر شام کو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دینی امور پر اجرت دینے کو اللہ بیان کیا. دینی امور پر اجرت دینا اللہ تعالیٰ پیغمبر سے فرمائی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے تھے قرآن کی، توحید کی، رسالت کی، تو اس پر کفار سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے کہ بھائی میں تم سے اجرت نہیں مانگتا ہوں، میں تم سے مزدوری نہیں مانگوں گا، میرا اجر، میرا ثواب، میری مزدوری کیا ہے کیوں میرا اللہ دیتا. سمجھ میں آ رہا؟ اب یہاں سے ایک بات کیا ہے کہ اجرت اللہ تعلیم دین جائز ہے یا نہیں. پڑھنے پڑھانے کو، دین کے تعلیم پڑھنے پڑھانے پر پیسے لے سکتے نہیں لے سکتے. تو پیسہ کے واسطے کام کرنا دین کے کاموں میں یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے واسطے کام کرنا، اس کے بدلے میں پیسے ملتے رہیں گے. تو پیسہ کے واسطے کام نہیں کرنا، دین کے کام. آگے اب اللہ تعالیٰ عباد الرحمان کے اوصاف کو بیان کر رہا ہے. عباد الرحمان کے اوصاف، تو اس میں دیکھو عباد الرحمان کی صفات پہلی کون سی ہے؟ وہ لین سی بولوں گا آپ کو. زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. اللہ والے اپنے اکاؤنٹ بولے تو پہلی صفت کیا؟ زمین پر عاجزی سے چلیں گے، تکبر اور اکڑ کر نہیں چلیں گے. دوسری صفت، جب جاہل ان سے بات کریں تو وہ ان کو سلام کریں گے. یہ سب قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہے. یہ تو آگے رات سجدے اور قیام کی حالت میں گزار دیں گے، مطلب تہجد پڑھیں گے بول کر. آگے جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگتے ہوں گے. میانہ روی اختیار کریں گے. سمجھ میں آ رہا؟ فضول خرچی نہیں کریں گے اور بخیلت بھی نہیں کریں گے. اوور سے خرچہ بھی نہیں کریں گے فضول جگہ پر، اور خرچہ نہیں کرے سر کا بخیل بن کر بھی نہیں رہیں گے. کہاں خرچ کرنا وہاں خرچ کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کریں گے، اور چپکے چپکے کسی کو قتل بھی نہیں کریں گے، زنا بھی نہیں کریں گے. یہ سب مومنوں کے صفات ہیں یہ. اور اسی طرح آگے جھوٹی گواہی نہیں دیں گے. جھوٹی گواہی کے تعلق سے ایک بات سن لو. اب آئندہ چل کر ووٹ آتے ہیں، ووٹاں کے
پیسے لینا بھی جائز نہیں، دینا بھی جائز نہیں. اب انہوں دے دی تو کیا کرنا؟ اس کا جواب کیا؟ دیے تو لے کر کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت سے دے دو، ثواب کی نیت بھی نہیں رکھنا، کیونکہ وہ پیسہ حرام کا ہے. انہوں حرام پیسہ نہیں دے رہی بولو جھوٹی گواہی دینے کے واسطے. سمجھ میں آ رہا؟ اب انہوں اب تک اچھے کام کر کو ہے بولے تو ایک جلسہ منعقد کرنا، جلسہ منعقد کر کو دیکھو گئے 5 سال میں ہمیں یہ کام کرے، یہ کام کرے، یہ کام کرے، دیکھو بول کر بولنا، اپنے کاموں کو گنا کو بتانا. انہوں آپ کو ہمارے کو گھر کرنے بولنا نہیں، اسٹیج بنا کر سب کے سامنے بولنا، کیا تو کمی ہے تو بول کر پھر بولنا. یہ ہمت کس کے پاس نہیں رہتی. گھر کرنے آپ کو منکھانے کے واسطے رہتا ہے، ان کو پیسے دے کر لالچ دینے کے واسطے ان کو ہاتھ ہوتا. ایک جلسہ رکھ کر اپنے باتیں بولنے واسطے نہیں ہوتا. اگر ایسا کر کے جلسہ کرے تو بھی پھر کون تو بھی کیا تو غلطیاں تمہیں یہ نہیں کرے، دیکھو یہ نہیں کرے دیکھو بول کر بولے تو خاموش رہنا بولنے والا. سمجھ میں آ رہا؟ غلطی کو مان لینا تبھی چن کیا بھی بڑا ہے بول کو. غلطی مان لینے سے پھر اچھلتا ہے بولے تو، یا پھر غلطی بولنے والے کو اسے تھرو کرتا ہے، شوٹ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو وہ انسان بھی نہیں، ان بادشاہت کا اہل بھی نہیں ہے. اس کے حق میں کون سا بھی پوسٹ نہیں دینا چاہیے اسے، ویسے آدمی کو جس کے دل میں رحمش نہیں اسے کیا دیتی پوسٹاں. سمجھ میں آ رہا؟ تو زنا نہیں کریں گے، چھوٹی گواہی نہیں دینا اس لیے. اور اچھا ہی کر تمہارے کو معلوم ہے اس کو گواہی دو، لیکن پیسے لے نہ کو لیے تو بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ ڈالو. ثواب کی نیت بھی نہیں رہنا. پھر گناہ کی جگہ سے بھاگیں گے لوگ، گناہ کی جگہ نہیں کھڑیں گے. تالیاں بجتی کا تو ڈانس ہو رہا تو وہاں دیکھو آپ کیا کریں گے، اللہ والے آدمی بھاگ کر آ جائیں گے، نہیں رہیں گے وہاں کھڑے بھی نہیں ہوں گے، اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سورہ کے آخر میں، سورہ فرقان کے آخر میں، کہ عباد الرحمان کی صفات میں سے یہ بھی ایک صفت ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کریں گے، اے اللہ میرے بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمارے ہم سب کو اللہ متقیوں کا امام بنا. یہ دعا کرتے رہیں گے. آگے سورہ ختم ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ سورہ شعراء بیان کر رہا ہے. شعراء کا معنی اس سورہ کو شعراء کا ایک رکھے. اس سورہ کے آخر میں شاعروں کا ذکر ہے، شاعروں کی اتباع کرنا کو، شاعروں کی بات سنانا کو بول کر اس میں ہے. تو اس لیے ان کے اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ سورہ کو شعراء نام رکھتی ہے. اس سورہ کی آیت میں دوسری تیسری آیت میں اللہ کیا بیان کر رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور لوگوں کو توحید پر لانے کے لیے بہت فکر مند رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے کہ پیغمبر لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، تمہیں اتنا لوگوں کو سمجھاتی ہے تو بول کر سمجھاتی ہے، لیکن لوگ نہیں سن رہی، تو تمہیں لوگ نہیں سن رہی بول کر دل کو چھوٹا کر لے تو تمہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو نقصان ڈال دو، تمہیں لوگوں کے بارے میں تڑپ کر تمہاری جان نہ چل جائے. تو یہ وقت یہ کرنا کو پیغمبر بول کر اللہ پیغمبر کو تسلی دے رہا ہے. آگے اس میں اللہ تعالیٰ اس سورہ کے درمیان میں پیغمبروں کا تذکرہ کیا. پہلے بھی آیا، کئی باروں میں کئی مرتبہ آیا ہے، 12ویں پارے میں، 8ویں پارے میں، اور دوسرے پارے میں آیا ہے. کیا وہ نوح علیہ السلام کے قوم کا قصہ، ہود علیہ السلام کے قوم کا، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، ان سب حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سب کے قوموں کا قصہ گزر چکا. ان سب کے قوم نہیں مانی تو پھر ان پر عذاب آ گیا. وہ سب تفصیلی واقعات گزر چکے. اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی قصہ ہے، ان کا بھی قصہ گزر چکا ہے. تو اس میں ایک بات کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو دعوت دیے اور یہ کہا کہ تم کس کی پوجا کرتے ہیں، کر پوچھے ان سے. تو انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بولنے لگے بھائی تمہیں کل بھی بلانے میں 17 پارے کے آخر میں، کل پرسوں میں تمہیں کیا بولتے کہ سنتے نہیں وہ بتا، تمہیں دیتے سو کھا سکتے نہیں، وہ تمہاری بات سنتے ہیں، تمہاری ضرورت پوری نہیں کر سکتے، پھر بھی تمہیں کہیں ان کو مانتی، تمہارے کو فائدہ پہنچا سکتے نہیں، تمہارے کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے وہ، پھر بھی تمہیں کہیں ان کو مانتی بول کر ان کو توحید کی طرف بلاتے تھے. پھر بھی وہ لوگ ان کی بات ماننے کے بجائے ان کے دشمن بن جاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو کیا بولتے تھے، بھائی یہ لوگ یہ کام آپ سب بھی بتوں کو ماننا، بتوں کی پوجا کرنا، یہ ہمارے باپ دادا سے چلتا ہوا رہا، بھائی تمہیں کہیں اب نوا آ کر بول رہی سو، ایسا بول کر بولتے تھے.
سمجھ میں انتم وآباؤکم الاقدمون، یہ تو ہمارے باپ داداؤں سے چلتا آ رہا ہے بول کر ایسا بولتے تھے. تو آج کے لوگ بھی جو لوگ شرک رسم رواج بدعت انجام دیتے نہیں، وہ لوگوں کو آپ جا کر دعوت دو یہ کام کرنے کا بول کر انہوں کیا بولتی؟ یہ بولتی نو بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب جو تھا اپنے باپ دادا سے کرتے آئے بول کر آج کے لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے دشمنوں کا جواب دیتے ہیں. جب مطلب کیا حضور کے زمانے میں پیدا ہونے لائق نہیں لوگ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے دشمن کی اولاد ہوں. سمجھ میں مسلمان بھی نہیں بول سکتے ان کو وہی صاحب کا عقیدہ برابر نہیں. اب ان کے دشمن کا جواب اتنا، اب آج مسلمانوں کا جواب ایسے مطلب کیا؟ ان کے دل میں برابر ایمان نہیں گھسا بول کر. سمجھ میں اور اس طرح لگتا ہے کہ حضور حضرت پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے دشمن کی اولاد ہے، اس لیے وہ جواب دینے سے نہیں تو پھر توبہ کر لے پر صحیح حضور کے راستے پر دین پر سنت پر شریعت پر آ جانا. پھر اگر عقل ہے ایمان ہے تو حضور سے محبت ہے، ورنہ پھر مرضی ان کی ہے. جیسا ابراہیم علیہ السلام کے قوم جواب دی برباد ہو گئی، ویسا یہ لوگ اگر صحیح راستے پر نہیں آتے ویسا ان کا بھی حل ہوتا. آج اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی پیغمبر پر جیسا آتی ہے اللہ کو بول رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وہی آتی تھی. سمجھ میں آیا؟ دیکھو نبی میں امتی میں فرق کیا بولو؟ امتی آنکھ انسان سوتا ہے تو اس آدمی کی آنکھ بھی سو جاتی اور دل بھی سو جاتا، لیکن پیغمبر سوتے تو ان کا دل نہیں سوتا، صرف آنکھ سوتی. بخاری شریف کی روایت میں بھی ہے اور دوسری حدیث کتابوں کے اندر بھی ہے. تنام عیناہ، آنکھیں سوتی ہیں حضور کی، ولا ینام قلبہ، ان کا دل نہیں سوتا ہے. حدیث کے اندر بخاری شریف کی روایت میں ہے اور دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ الفاظ موجود ہے. حضور کا دل نہیں سوتا، آنکھیں سوتی ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ اس لیے وہی حضور کے دل پر آتی تھی. اگر حضور بیدار ہوتے تو وہی آتی سن لیتے، نہیں حضور سو جاتے تو خواب کے اندر بھی اگر کوئی مسئلہ کوئی بات ہوتی تو خواب کے ذریعے سے بھی حضور کو وحی ہوتی تھی. پیغمبروں کا خواب بھی وحی ہوتا. ہمارے خواب وحی نہیں ہوتے، ہمارے خواب اچھی بات نہیں ہوتے، پیغمبروں کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں. آگے مشرکین مکہ کی تردید فرمائی. یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ مشرکین حضور کو وہی بولتے تھے کیا بول کر قرآن کے معنی مانتے تھے اور قرآن کے بارے میں کیا بولتے تھے؟ تمہیں یہ قرآن تمہیں بنا پڑے سو یہ تمہیں شاعر نہیں بولتے تھے حضور کو، تمہیں شاعر نہیں، اور یہ قرآن شعرا ہیں اشعار ہیں یہ بولتے تھے. حضور شاعر بھی نہیں، حضور زندگی میں کبھی شعر نہیں بولے، شعر شاعری حضور کبھی نہیں کرے. حضور کے صحابہ البتہ جب دشمن آ کر حضور کے ایک پوائنٹ سنو بول تو اس سے پہلے بولا کہ نہیں کی ہمارے گھر میں بولا ہے پوائنٹ میں تمہارے کو بولنا بھول گیا تھا پڑھتا وہ پوائنٹ کیا بولے تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجا نہیں، وہ پیغمبروں کو اللہ کیسا بھیجا بولو؟ ان کے زمانے میں کیا چیز کا زور تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ حساب سے اللہ ان کو معجزہ دے کر بھیجا. سمجھ میں آیا؟ کون سے زمانے میں کون سا زور تھا کہ وہ حساب سے اللہ ان کو معجزہ دیا. مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کیا زور تھا؟ ہنر کا زور تھا. تو اللہ ان کو ہنر کیا دیا تھا؟ لوہے کو پکڑتے تو وہ پانی ہو جاتا، اس سے مطلب نرم ہو جاتا. وہ آنکھ پہ چلے تو لوہا پہ نرم ہوتا ہے، نرم ہو جاتا. اسے انہوں نے کیسا موڑنا چاہتے ویسا موڑ کر اسے تیار کرتے تھے. تلوار ہونا تو تلوار کے سر کا، نیزہ ہونا تو نیزے کے سر کا، بان تیر ہونا تو تیر کے سر کو اسے بنا لیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہنر کیا تھا؟ جادو. اس وقت زور پر تھا، اس لیے اللہ ان کو جادو کا ان کے پاس ہنر دیا، اللہ تعالیٰ علم دیا تھا. ایسا ہر نبی کے زمانے میں ایک کوئی نہ کوئی معجزہ کوئی نہ کوئی یہ ہوتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مردوں کو زندہ کرنا اور علم و حکمت ان کے زمانے میں تھا. اور حضور کے زمانے کا معجزہ کیا تھا؟ حضور کے زمانے میں علم اور شاعر لوگ تھے، زیادہ علم زور پر تھا. تو اللہ تعالیٰ حضور کو اللہ وحی کے ذریعے سے علم دیتا تھا. اور حضور خود شاعر تو نہیں تھے، لیکن جب دشمن آ کر حضور کے سامنے کوئی بات بولتے تو حضور کے سامنے گستاخی کرتے تو حضور کے صحابہ تھے، چند صحابہ، انہوں اشعار میں ان کو جواب دیتے تھے. انہوں اشعار کے ذریعے سے حضور کی برائی بیان کرتے تو حضور اپنے صحابہ کو جو حضور کے صحابہ میں سے شاعر ہوتے تھے ان کو ممبر پر بٹھاتے تھے، تمہیں ان کو جواب دے بول کر. اب حضور کے صحابی حضرت حسن بن ثابت اور دوسرے صحابہ اور ممبر پر بیٹھ کر وہ دشمنوں کا جواب دیتے تھے شاعر کے انداز میں. سمجھ میں
تو شاعروں کی اتباع نہ کرو بڑھ کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ کے آخر میں. تو حضور شاعر نہیں تھے اور یہ کلام شاعر نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ سمجھ میں آ رہا؟ شعر شاعری کرنے والوں کی اتباع نہیں کرنا. وہ لوگ بس اپنے خیال کی باتیں کرتے، انہوں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رہتا ان کی باتوں کو، حقیقت کو. اب یہاں ایک بات سمجھو، جو آدمی شاعر ہے، اگر وہ شاعر آدمی اس کا تعلق اسلام سے، سنت سے، شریعت سے ہے، شریعت کی حدود میں رہ کر اشعار بناتا ہے، پڑھتا ہے، سناتا ہے، لکھتا ہے تو جائز ہے. لیکن شریعت کے حدود سے پار ہو کر ولی کو نبی بنا رہا، نبی کو خدا بنا رہا، اگر اس کے ایسے اشعار ہیں تو ان لوگوں کے اشعار پہ بھی ہم سماعت نہیں کرنا چاہیے، مطلب نہیں سننا چاہیے بول رہے. تو آگے سورہ نمل، سورہ اسے نمل کا ایک نام رکھے، اسے اس سورہ کے اندر چونٹیوں کا قصہ ہے، سمجھ میں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سورہ کا نام نمل رکھ دیے. اس میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی قصہ ہے، نبوت دینے کا یہ قصہ اس سے پہلے آگے 16 پارے بیان کر دیے. اب دیکھو یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو وراثت ملی ان کے باپ داؤد علیہ السلام سے. وَلَقَدْ آت کیا ہے اس میں آیت ہے وہ، تو انہوں کیا بولے، وراثت ملی. تو وہ وراثت کیسی تھی ان کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو 12 یا 17 بیٹے تھے، 10 سے زیادہ بیٹے تھے ان کو. ریحان ہاں دیکھو، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سمجھ میں آیا؟ سلیمان علیہ السلام وارث بن گئے داؤد علیہ السلام کے. تو یہ وارث کس میں بنے؟ مال میں، دولت میں نہیں. سمجھ میں آ رہا؟ اب یہاں خالی ان کے یہ کا نام آ رہا تو ان کے بہت سارے بچے داؤد علیہ السلام کے، ان کا نام کہیں نہیں بولے تو ان کے بہت سارے بچے، لیکن نبوت کے وارث انہوں بنے سلیمان علیہ السلام. مال کے وارث ان کے دوسرے بچے بنے، لیکن ان کے نبوت کے وارث بنے سو کون؟ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام. سمجھ گیا؟ اور ایک بات سنو، بخاری شریف کی روایت میں، کتاب میں یہ روایت ہے کہ پیغمبراں ہے نہیں، پیغمبراں انہوں اپنا مال کا کسی کو وارث نہیں بناتے. جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کا مال صدقہ ہو جاتا ہے امت کے لیے. انہوں کسی کو اپنی اولاد میں سے کسی کو پراپرٹی کی اسے وراثت اور میراث کا حقدار بنا کر لے جاتے. انہوں ان کی پیغمبروں کی چھوڑی ہوئی وراثت امت کے لیے صدقہ ہوتی ہے. اب یہ مفصل قصہ، ایک دو قصے ہیں. ایک تو کیا، چمٹیوں کا قصہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آتی تھی چمٹیاں، ایک دوسری چمٹیوں کو بولنے لگے، وہ قصہ ہے. دوسرا لمبا چوڑا قصہ کون سا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بہت لمبا چوڑا ہے، شاید میں بول دوں گا 5-10 منٹ میں. قصہ کیا، ایک دن سلیمان علیہ السلام، ان کی پوری حکومت چلتی تھی، پورے پرندوں پر، جانوروں پر، سب پر. اللہ تعالیٰ ان کو پوری مخلوقات کی زبان دیا تھا. اللہ ان کو ہر پیغمبر، ہر مخلوق سے انہوں بات چیت کر سکتے تھے، اللہ ان کو وہ زبان دیا تھا. تو ایک دن کیا ہوا، سلیمان علیہ السلام دیکھنے لگے کون کون ہے، آج حاضر ہے کون نہیں بول کر. تو ایک پرندہ اس میں نہیں تھا، ہدہد پرندہ. اب اسے ہدہد پرندہ نہیں تھا تو یہ کئی کو نہیں تھا، اس کے بارے میں کئی پوچھے، اس کی جہاز بھی کئی لیے بولے. تو وجہ کیا، اس وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد پیغمبر پرندے کے بارے میں کئی پوچھے بولے. تو ایک بات تو کیا، یہ پرندے، ہدہد پرندے، ان کی کثرت نہیں ہے، بہت تھوڑے پرندے ہیں. اور دوسری بات، ایک تو ان کی تعداد کم ہے، دوسری بات کیا، یہ بہت کمزور پرندے ہیں. اس لیے سلیمان علیہ السلام وہ کہاں ہے تو بول کر اسے پوچھے، سو نہیں دکھا. تو اب ہاتھ میں لیے پرندہ نہیں تھا، ہدہد پرندہ. تو بولنے لگے کہاں گیا ہدہد پرندہ. اچھا اگر وہ نہیں ہے تو بعد میں آ کر کہاں گیا تھا کہ وہ اسے کیا عذر تھا، برابر مجھے سچ سچ بات بولنا. اگر وہ سچ بات نہیں بولا تو میں کیا، اس کا عذر کیا تھا، کہ سچا عذر کیا تھا کہ وہ بولنا نہیں بولا تو میں کیا کروں گا، اسے ذبح کر دوں گا. یہ بول دی حضرت سلیمان علیہ السلام. بعد میں تھوڑی دیر کے بعد وہ پرندہ، ہدہد پرندہ آتا. آنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر بولتا، پوچھنے کے بعد کہ یا نبی اللہ، میں ایک جگہ سے ہو کر آیا ہوں، وہاں ایک عورت کی حکومت ہے، اس عورت کا نام بلقیس ہے، ملکہ بلقیس ہے. وہ سبا، گاؤں کا نام سبا، یمن کے پاس ہے سبا. تو وہاں کی وہ حکومت کرتی ہے، عورت حکومت کرتی ہے. حدیث سنو، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس قوم میں عورت کی چلتی نہیں، جس قوم کی لیڈر عورت ہوتی ہے، اس قوم سے اللہ تعالیٰ، اس گاؤں سے اللہ برکت اٹھا لیتے. وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی. اس لیے عورتوں کو بڑے بڑے پوسٹاں دینے کو، سمجھ میں آ رہا. اور اسی طرح
परसों बोला था मैं, जिस घर के अंदर औरत की चलती है उस घर में अल्लाह की रहमत नहीं आती। इसलिए औरतों को देवलों को बढ़ ये सब बयाना औरतों में होना, तब उनको मालूम होता। समझ में आ रहा? बोलना औरतों को समझाना, फिर नहीं तो कहां से समझेंगे वो, कहां सुनेंगे? तो औरतों का राश नहीं रहना भाई, रहमत नहीं आती और कौम कामयाब भी नहीं होती। समझ में आया? अब तो वो परिंदा आकर हज़रत सल्लल्लाहु को बोलने लगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम वहाँ एक गांव में, सबा में, यमन के पास गांव में औरत हुकूमत करती है और वो खुदा को नहीं मानती, वो सूरज की पूजा करती है पूरी कौम। समझ में आया? तो अब ये परिंदा आकर हज़रत सल्लल्लाहु को बोल दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम की बड़ी फौज, बड़े लश्कर इनका। अब इन्होंने क्या करें, खत लिखे यहाँ से उसे, मलिका बिल्किस को, औरत को खत लिखे यहाँ से, तुम्हें चुपचाप अपना सब खत्म कर को हमारे पास आकर हमारे को बादशाह मानकर हमारे मुती फरमाबरदार बन जाओ, नहीं तो हम क्या करेंगे, ये सब लिखकर खत भेजते रहो। आयत में भी है सब भी हो, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ ऐसा बोलकर, सुलेमान की तरफ से खत है बोलकर सब लिखकर भेजते, इन्ना मिन सुलेमान व इन्ना बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह के साथ पूरा खत लिखते रहो। जाकर खत पहुंचता वहां, तो खत पढ़ने के बाद मलिका बिल्किस क्या करती, खत पूरा पढ़ने के बाद अपने उनके कारकुना रहते, बड़े बड़े लोग उनके सबसे मशवरा करते, उनके बड़े बड़े लोगों के रहते, खास आदमियां मलिका बिल्किस के 313 आदमियां रहते। समझ में आया? और आगे सुनो, वो 313 है नहीं आदमियां उनके मशवरे की आदमियां बड़े बड़े, उन 313 में से भी हर एक आदमी यानी 10-10 आदमियों का लीडर रहता फौज का। समझ में आया? 313 आदमियों से इन मशवरा करी क्या करना बोलकर, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाको उनको मान को उनके बादशाह पे चले जाएंगे, नहीं उनसे जंग करेंगे, क्या करेंगे बोलकर मशवरा कर। तो क्या बोले इनके 313 आदमियां, क्या बोले, हमें कहीं डरना, हमें कहीं भी होना बोलकर बोलते, कहीं भी बोलते बोलते हमें कुव्वत भी है, हमारे पास ताकत भी है बोलकर बोलते, कहीं भी बोलते बोलते। वो 313 आदमी में से हर एक के साथ 10-10 हजार का लश्कर रहता। ऐसे बोलते कितने होते, 3,13,000 आदमी उनके पास है सरका। समझ में आया? तो अब क्या करते उन्होंने, डरने की जरूरत नहीं, जंगे लड़ेंगे बोलते रहती उनके आदमियां। तो वो मलिका बिल्किस क्या बोलती, नको नको हमें देखेंगे, उनको सुलेमान अलैहिस्सलाम को हमें आजमाएंगे पहले। क्या करती आजमाने के वास्ते, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तोहफे भी देकर भेजती है। तोहफे भी कैसे बोलो, सुनने के हीटा देकर भेजती, सुनने के हीटा और कई 100,000 गुलामा, ऐसे बहुत चीजें देकर भेजती, कीमती चीजें देकर भेजती। इन क्या समझ गई है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास क्या भी नहीं बोल रही है। अब ये वाकई हुआ नहीं, उन हासी ये देख भेजती, देख उसके देख भेजे से तोहफे है नहीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचने से पहले अल्लाह वही के जरिए से बता देता, इनके पास जिन्नाता रहते सब इनको आकर इतला कर देते, वो ऐसा भेजती तुम्हारे को तोहफे, सुनने के ईटा गुलामा बागियां भेजती है बोलकर इनके जिन्नाता फरिश्ते आकर इनको बता देते। अब इन्होंने क्या करते बोलो, उनका लश्कर आता तरफ तो इन्होंने क्या करते हैं, अब बाद में उनका लश्कर लाता नहीं तोहफे, लाने के बाद क्या करते, देखते, देखकर आने से पहले क्या करते इन्हों, उनका तोहफे का लश्कर और खासिदा आने से पहले गांव में क्या करते, सुलेमान अलैहिस्सलाम सुनने की ईंटा से जमीन बनाते, मतलब फर्श वाला समझो, अब ये बारिश बंडे है नहीं वैसा समझो, वैसा बिठाकर सुनने की ईंटा बिछाते, बिठाकर अजीब और गरीब किस्म के जानवरों को बंधा डालते, उस पर हगने के वास्ते, मूत्रने का, पेशाब पैखाना करने के वास्ते, गोबर करने के वास्ते। अब उनको मालूम होना नहीं हमें कितने बड़े मालदार बोलकर, उन सुनने की ईंटा एक बस्ती है हमारे घर नहीं बोलकर। अब इन्हों क्या करे, सुनने की ईंटा बिछाकर जानवरों को बंधा ले। अब वो जानवर उनके ऊपर भैंसा महिला बंधा डाल, तो क्या करते वो पेशाब करते हो, सुनने की ईंटा पर पेशाब कर दे भैंसा महिला। अब बाद में फिर क्या करते हैं, इस तरफ एक 4,000 कुर्सियां, इस तरफ के 4,000 कुर्सियों पर सुलेमान अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोग, इस तरफ एक 4,000 कुर्सियां, इस तरफ के कुर्सी पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस वक्त के उलमा बैठते, 4,000 कुर्सियां, लंबा सब कुछ रहता, हर तरीके से इनके पास आसाइश और आराम रहता, इनके पास हर चीज रहती। समझ में आने, अब उनके खासिदा लेकर आते मलिका बिल्किस के, अब देखते रहती है, आते आते देखते रहती, अरे क्या है भैंसान के पेशाब पैखाना करने वास्ते सुनने के ना बिछा के बोलकर उनके पास पहले से थे नहीं, सुनना गिनना देखो भेजी वो मलिका बिल्किस। अब इन्हों देखे तो क्या करनी, भैंसान के हगने मुद्दे के वास्ते जगह क्या बनी नो, सुनने की जगह बनी नो,
انہیں دیکھ کو ڈر جاتی ہیں، ہمارے سے بڑے لگ پتہ ہے تو بول کر انہیں ڈر جاتی ہیں، اپنے تحفے چھپا لیتی ہوں، نہیں سے تحفے بھی مطلب دیتے نہیں ہونا، انہوں سمجھتے بڑی مالدار تو کیا کریں گے. سلیم علیہ السلام بول رہا ہوتی دیکھو بھائی میں سب دے دیتے ہمارے پاس کہتا ہمارے تو دیکھ لیتے ہو، ہماری چیز کی ضرورت نہیں. سمجھ میں آ رہا؟ وہ ملکہ بلقیس کیا کرتی بولو؟ جان دیتی ہے. اگر انہوں مال کو قبض کرتی بولے تو انہوں ہمارے گاؤں کو بھی قبضہ کر کو یہاں کے بادشاہ بننا چاہ رہی ہیں. نہیں مال کو قبول نہیں کرتے تو سمجھو کہ انہوں اللہ کے سچے نبی بول کر ان بھیجتی وہ تو بھی دیکھو. اب سلیمان علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ مال قبول نہیں کرتے ہیں، ان کو نہ سو مال نہیں، وہ لوگ کلمہ پڑھ کو ایمان میں آنا، یہ سمجھ سو ان کو. اب وہی چیزوں کیا بولتے بھائی یہ تحفے کی کیا نکو، دیکھو ہمارے پاس دیکھو ہمارے پیسہ پیشاب پیسہ نہ کرے سو زکات سننے کی چاہیے یہاں، اب تمہیں ہمارے کیا دیں گے مال بول کر ان کو چلے جاؤ بول کر بھیج ڈالتے. جا کر تمہارے ملکہ کچھ بولو ایسا ایسا بول کر واپس کر ڈالتے تحفے. اب تحفے لے کر جانے کے بعد اب اسے معلوم ہوتا بھائی تمہیں سب اپنا دھندا بند کر رکھو، ہمارے کو تمہیں لالچ دے رکھو، چپ چاپ تمہیں آ جاؤ بول کر بول کو بھیجتے. اب ان سمجھ جاتی دیکھو بھائی اب معلوم ہوا تو انہوں مال کے حریص نہیں ہونا، ہمارے ایمان کے حریص سے سو ہمیں ایمان قبول کرنا بول کر چلو بول کر قوم کو سماج ان کو سب کو ان کے بڑے بڑے لوگوں کو سب کو کمیٹی والوں کو بول کر جنگی چلو ہماری بڑی حکومت ان کے پاس ہے، ہمارے پاس ہزاروں لاکھ ان کے پاس کروڑوں کے آدمی ہے، کئی کچھ ان کے پریشانی جنگی چلو کر سب کو لے کر جاتی ہوتی. ملکہ بلقیس آتی رہتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے لیے بھی کچھ دور رہتا ان کا آنے کا معلوم ہوتا رہتا، دور اڑتی رہتی دور سے آدمی آ رہے تو پہچان لیتے سلیمان علیہ السلام کیا ہو رہا کیا نہیں بول کر انہوں آ رہی بول کر معلوم ہوتا. تو سلیمان علیہ السلام کیا کرتے پھر بولو ایک محل بناتے شیشے کا، عجیب و غریب محل بناتے. محل بنانے کے بعد اس کے نیچے پانی رہتا، پھر اس کے اندر مچھلیاں رہتے، فش ٹینک رہتا نہیں کوئی سا فش ٹینک کے سر کا ایک محل بناتے. اب وہاں سے ان کے پاس آنا بولے تو وہ اس کے اوپر سے آنا پڑتا، وہ محل سے ہو کر آنا، وہ برج پر سے آنا پڑتا. تب وہ نزدیک آ گئے انہوں، آنے کے بعد کیا کرتے اب اندر آنا تو سلیمان علیہ السلام کا وہ محل وہ فش کیا بولتی مچھلیوں کے ٹانک کے سر کا ہے نہیں، وہ فش ٹینک کے سر کا اس میں سے آنا. اب وہ عورت معلوم کر لی بھائی ہمارے سے بڑے نبی ہے بول کر سچی آدمی بول کر معلوم ہو گیا اور ایمان قبول کرنا چاہتی. حضرت سلیمان علیہ السلام سے کیا کرے اور اپنا معجزہ اور ان کو کچھ دکھا کر اللہ کی قدرت اللہ کو کیا کیا دیا طاقت بول کر دکھائی تو اور سے تسلی ہوتی بول کر اسے دکھانے کے بعد اور کچھ کرے انتظامات وغیرہ سب کچھ عجیب و غریب طریقے سے. تو اب ان اندر آنے لگی تو اپنے کپڑے ہیں ایسا اٹھا لے کر آنے لگی، پانی ہے بول کر ایسا اٹھا لے کپڑے آنے لگی. تو دیکھے سلیمان علیہ السلام بولتے نہیں نہیں تمہارے کو ایسا کپڑے اٹھا لے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پانی نہیں ہے، یہ ایک محل ہے، شیشے ہیں، یہ تمہیں ایسا چلے جاؤ بول کر بولتے ہیں. بعد میں انہوں چلے جاتے دیکھتے سب عجیب و غریب قسم کے محل کے انداز کو دیکھ کر انہوں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ اور نبی مان لیتے، بعد میں ایمان قبول کرتے اور آگے چل کر انہوں مسلمان بن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بھی رہتے اور ان سے اولاد بھی ہوتی. پھر صلی اللہ علیہ وسلم اولاد ہونے کے بعد پھر اس عورت کو اس گاؤں میں جا کر چھوڑ دیتے سبا گاؤں کے اندر. بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کو ایک بار جا کر وہاں 3 دن حکم آتے رہتی اور پھر وہاں اس عورت کے لیے 3 محلات بنا دیتے. سمجھ میں آیا؟ اور آخر میں اللہ تعالیٰ ایک ان کا برا واقعہ تھا، برا قصہ تھا، سمجھ میں کہتا تھا اللہ تعالیٰ کا. اور آخر میں اللہ تعالیٰ حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ ایک بات بول رہا ہے، توحید کا اتنا ہی اللہ تعالیٰ بلیغ خطبہ بیان کر رہا ہے. کیا خطبہ ہو کہ جب ہمیں بیان شروع کرتے نہیں اللہ تعالیٰ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کے قصوں کو بیان کیا ہے، اکثر نبیوں کے تو ان قصوں کو بیان کیا گیا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ اور متفقہ موقف اور مشن اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنا تھا. اس پارے کے آخر میں خطبے کے آداب اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. خطبہ بیان کرتے تھے نحمد رسول رسول الکریم دے یا خطبہ جمعے کا پڑھے تھے تو اس میں اللہ کی تعریف بھی رہتی ہے، نبی پر درود رہتا ہے اور صحابہ پر نیک لوگوں پر اللہ کی سلامتی ہوتی ہے. ویسا پڑھ کر بیان شروع کرنا. سمجھ گیا؟ اب یہاں بات سمجھنے کی کیا پورے نبیوں کا مشن کیا بولو توحید ان کا مشن ہوتا ہے. لوگوں کو غلام بنانا نبیوں کا مشن نہیں ہوتا، لوگوں کو اللہ کا فرمانبردار بنانا یہ تمام نبیوں کا مشن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید پر جم کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ نبی کا زندہ معجزہ ہے. جیسا پیغمبروں کے معجزات کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے یا انکار کرتے تھے، الحمدللہ ہم ایمان میں ہیں. اس معجزے کی قدر کر کے اس کو سننے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق